اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ السلام علیکم ناظرین، حقائق ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمائرہ سلطان، اور شو میں میرے ساتھ ہیں احسان بٹالوی صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ہم ان سے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی شخصیت کے حوالے سے جانیں گے۔ بٹالوی صاحب، حال ہی میں کسی بدطینت شخص نے علامہ محمد اقبال کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اقبال نے اپنی پوری زندگی بنیان دھوتی میں گزار دی، اور اوپر سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے بیٹے جاوید اقبال کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اقبال کو صرف 2 مرتبہ لباس تبدیل کرتے دیکھا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عمائرہ، اس میں مجھے تو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ اس چیزوں کے بارے میں ہائی کورٹ سے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ کون سے ایسے جسٹس صاحب تھے جن کی دراز میں شراب پڑی ہوتی تھی، شراب کی بوتلیں پڑی ہوتی تھی عدالت میں بھی، اور کون سا ایسا جسٹس تھا جو شراب کے بغیر کو بات ہی نہیں کرتا تھا، اور اس کا رات بھی شراب میں گزرتی، دن میں شراب میں گزرتی تھی۔ تو اس کی طرف سے جو بھی کہا جائے وہ سمجھ لینا چاہیے ایک دیوانے کی بڑھ ہے، اس کو دیوانہ سمجھتے ہوئے، لیکن وہ میں نے کم لوگ دنیا میں دیکھے ہیں جو ایک ایسے عظیم باپ کی اپنی شخصیت کو، اپنے باپ کو اس طرح مجروح کریں جیسا ان کی یہ اولاد، یہ بیٹا کر رہا ہے۔ میں صرف یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ اسے ہدایت دے، اور اللہ اسے، علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ یا اللہ میرا حساب یوم حساب کے دن نہ لینا، اگر حساب لینے کی کوئی مجبوری ہوئی تو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا۔ ایسا عاشق رسول کا بیٹا وہ کتنا بدقسمت بیٹا ہے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اللہ اسے اب بھی ہدایت دے دے، تاکہ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کبھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے گا قیامت والے دن، اپنے باپ کو تو فیس کر سکے، کم سے کم اس کو اس قابل تو ہونا چاہیے۔ اور یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ایسے بدبخت، بدقسمت، بدطینت لوگ موجود ہیں جو صرف علامہ اقبال نہیں بلکہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا امیج خراب کیا جائے۔ ان بے شرم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہ قائد اعظم کا احسان کے بوجھ تلے نہ دبے ہوتے اور یہ پاکستان نہ بنتا تو آج وہ کسی ہندو بنیے کے گھر ان کی بھینسوں کو چارہ ڈال رہے ہوتے، شاید چارہ بھی نہ ڈال سکتے، بالکل، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں کو وہ نجس سمجھتے تھے، ہندو جو ہیں وہ آج بھی سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے جنہیں آزادی راست نہیں آ رہی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں آزادی مل گئی تو ہم نے کیا کر لیا، اور یہ وہی لوگ ہیں، کئی ان میں سے وہ بھی ہیں جن کے پردادا، جن کے دادا شاہی محلے میں طائفوں کے گھروں کے سامنے ہار بیچتے تھے، وہ بھی کھرپتی آج بن گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم کو کی شخصیت یہ تھی، علامہ اقبال کی کتابیں شخصیت ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی میں انسانیت زندہ ہے، رتی برابر انسانیت زندہ ہے، تو مائلہ اس کو فخر ہوگا کہ وہ ایسی قوم کا فرد ہے جن کے سروں پہ علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم کا سایہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد موجود ہے۔ اس کے ساتھ آ جائیں آپ، جبکہ ان کے بارے میں کہا گیا، بیٹے نے کہا کہ میں نے زندگی میں 2 دفعہ انہیں کپڑے بدلتے دیکھا۔ اس بدبخت بیٹے سے یہ پوچھا جائے کہ کیا اس بندے نے کپڑے اپنے بیٹے کے سامنے تبدیل کرنے تھے؟ وہ تو سال میں تقریباً 100 سے زیادہ فنکشن اٹینڈ کرتے تھے، تو وہاں دھوتی اور شلوار میں دھوتی اور اس پہ بنیان میں جاتے تھے۔ کوئی تو بندے میں حیا ہوتی ہے، کوئی تو جھوٹ بولتے ہوئے، یا پھر نشے کا یہ عالم ہوگا کہ پتہ نہیں ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ با اثر شخصیت کے بارے میں اس طرح کا بیان، اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا، میں نے وہی کہا نا، نشے کا وہ عالم ہوگا کہ جس میں اسے پتہ نہیں ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک اور کالمسٹ ہے جو کہ بقول ان کے وہ ہمیشہ کہتے ہیں میں تو تکبیر ہی کہتا رہتا ہوں، تو اس مسلسل تکبیر کہنے والے نے جھوٹ لکھنا ختم ہے ان لوگوں پہ،
پتہ نہیں انہیں کب خیال آئے گا کہ ہمارے یہ جھوٹ ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. بالکل. وہ یہ کہتا ہے, میں کالم کے لفظ سنا دیتا ہوں. یہ میمو گیٹ تھا جو گیلانی حکومت کو لے ڈوبا. زرداری صاحب نے اس کے بعد 5 سال مکمل کرنے کو اپنا حد سمجھا اور حسین حقانی صاحب سے اعلان برت ہی میں پناہ تلاش کی. یوں ایوان صدارت میں عزت کے ساتھ لفظ میں یہ کہہ رہا ہوں 5 سال پورے کیے. نواز شریف بھی اسی میدان میں شہید ہوئے. یہ تکبیر مسلسل کہنے والے کا ایک انداز ہے. کیا اس جاہل مطلق کو یہ نہیں پتا کہ اسی زرداری نے حسین حقانی کو اپنے جہاز میں ساتھ لے جانے کی کوشش کی اور آرمی کے کہنے پہ اسے روک دیا گیا؟ یہ اسے جان چھڑا رہا تھا بندہ یہ. اور اگر اس 5 سال کو عزت ہی کہتے ہیں تو پھر میں یہ کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر اسی کو عزت کہتے ہیں کہ جہاں وہ ابھی تک کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جبکہ یہ شخص جس کا نام زرداری ہے وہ اپنی بدعنوانیوں کی, ہیرا پھیریوں کی, جعلی اکاؤنٹس کی, توشہ خانوں کی تاریخیں نہیں بھگت رہا. اگر یہی عزت ہے تو اللہ کرے اس مسلسل تکبیر کہنے والوں کو بھی اس سے اسی طرح کی اور زیادہ عزت نصیب ہو. اس کے بعد آپ اور تھوڑا سا آگے آ جائیں. ایک اور کالمسٹ ہیں جنہوں نے آج پورا زور دیا ہے. وہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ عالم کے احوال لوگوں کے سامنے رکھ سکے. وہ کیا کہتے ہیں, آپ پاکستان کو سیاسی اور اقتصادی طور پہ مستحکم کریں, مان لیا. عرب بھائیوں کے لیے سرمایہ کاری کا ماحول مناسب بنائیں, مان لیا. آگے کیا فرماتے ہیں, آپ ایسے جاہل کالم لکھیں گے تو پھر پاکستان کا کیا حال ہوگا. نظریاتی فیکٹر کمزور ہو چکا. اس ایک ملک جس کی بنیادی نظریات تھی اور اس سے نظریہ پاکستان اس کی بنیاد تھی, اس کے بارے میں یہ دشمنان پاکستان اور اپنی عاقبت کے دشمن یہ کہتے ہیں نظریاتی فیکٹر کمزور ہو چکا. آج کی عالمی سیاست اقتصادی مفادات کے پیچھے چلتی ہے. مولانا, عالم کے احوال کہنے والوں, آج بھی عالمی دنیا اقتصادی سے زیادہ انسانیت کے پیچھے چل رہی ہے. اقتصاد تو آپ کو مل ہی جانی ہے. جہاں آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا آپ اس میں اس ملک کے پریزیڈنٹ کو بھی خرید سکتے ہیں, پرائم منسٹر کو بھی خرید سکتے ہیں, اور ان میں سے بہت سے آپ جیسے بکاؤ مال ہوں گے انہیں بھی خرید سکتے ہیں. لیکن جس بارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا جائے. اصل مقصد یہ تھا جیسے عرب ممالک نے کر لیا. اس جاہل مطلق کالم سے یہ پوچھا جائے کہ آپ بتا دیں, ان چیزوں کے نام لے دیں جو آپ اسرائیل کو ایکسپورٹ کر سکتے ہو. آپ بتا دو دیں کہ آپ نے ایکسپورٹ کیا کرنا ہے اسرائیل کو, جو آپ کے مفادات ہیں. ہاں, امپورٹ کے لیے آپ ان سے اسلحہ خرید سکتے ہیں, ان سے بہت ٹیکنالوجی خرید سکتے ہیں, لیکن کیا یہ آپ کے اقتصادی مفادات میں ہوگا؟ اگر آپ نے انہی لوگوں سے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, اگر آپ ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں تعاون کریں, تو یہ انڈیا ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, پھر ان کے ساتھ ہی تعاون کر لیتے ہیں. ہم ان کے ساتھ تعاون کر کے زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں. وہ تو 1 ارب 30 کروڑ کی مارکیٹ ہے. اگر اقتصادی مفادات ہی لینے ہیں تو ہم اسرائیل جیسے جس نے اسلام کی پیٹ میں ہمیشہ چھرا گھونپا, آپ اس کے ساتھ ہم کیوں جائیں؟ تو احوال عالم جاننے والوں, اہم کو عالم کے احوال تو جان لو, پہلے اپنے احوال جان لو, اپنے اعمال کے احوال جان لو, جو اللہ چاہتا ہے اس کے احوال جان لو, پھر شاید آپ کو یہ عقل بھی آ جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے اور کیا ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور صاحب ہیں جو ہمیشہ جنہیں کالم آرائی کا شوق ہے, وہ کراچی کے بارے میں لکھتے ہیں, نالوں کی صفائی اور دوسری صفائیوں کے بارے میں, کہ یہ پرائم منسٹر سے صلح کرنے کے لیے چلے گئے اسلام آباد. کیا انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صلح کرنے نہیں؟ آپ پچھلے 2 سالوں کی کوئی پریس کانفرنس, ایک غنی نام کا بندہ ہے, سعید غنی یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, سعید غنی,
وہ اس کا پڑھ لیں، مراد علی شاہ کا بیان پڑھ لیں، یا اس کے ساتھ ایک چھوکرا بیٹھا ہوتا ہے اس کا بیان سن لیں ٹی وی پہ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا مطالبہ صرف ایک رہا ہے 73 ارب ہمیں دے دیں، بالکل صفائی کے پیسے ہمیں دے دیں۔ وہ بھائی تم نے پہلے تھوڑا ہی کھایا بدبختو، اب تو اس قوم کے لیے حیا کر لو، اب تو اس قوم پہ رحم کھا لو، اب تو اپنے شہریوں پہ رحم کھا لو۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شہری آپ کا گریبان پکڑنے قابل نہیں ہے، یہ آج بھی آپ کو اپنے آپ کا غلام سمجھتے ہیں، لیکن ایسے ہی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، میں ناظرین سے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلامی سے نجات حاصل کر لیں۔ یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کے ووٹوں کے یہ حقدار بھی نہیں ہیں۔ اللہ کرے آپ کو کبھی تو سمجھ آ جائے۔ بالکل، قائد اعظم نے یہ ملک اسی لیے حاصل کیا تاکہ ہم آزادی کی سانس لے سکیں، آزاد ملک میں سانس لیں۔ تو خدارا اب تو غلامی کی زنجیریں توڑ دیں۔ آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ شکریہ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔